الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے. قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھی متعین کر دیا ہے اور وقت بھی متعین کر دیا ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم الشان سنت ہے جو آپ نے ادا کی. قربانی کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ ملتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور ان دونوں بیٹوں نے آپس میں حسد اور بغض کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قربانی مانگی اور دونوں نے اپنا سامان، اپنا مال و متاع ایک کھلے ہوئے میدان میں لا کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس وقت کے لحاظ سے یہی قربانی ہوا کرتی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کہ دونوں بیٹوں نے اپنا پورا مال و متاع لا کر کے ایک کھلے ہوئے میدان میں رکھ دیا، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی اور اس سامان کو خاک کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی، اور جس کا ساز و سامان، جس کا مال و متاع جل جاتا تھا، خاک ہو جاتا تھا، تو گویا کہ وہ شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی. اور جس شخص کا مال ویسے کہ ویسا ہی رکھا رہ گیا تو اس کی قربانی مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو یہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور جب تک کہ اس دنیا کے اندر مسلمان موجود رہیں گے اس وقت تک یہ عمل چلتا رہے گا. قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب رب العالمین کے لیے ہے. یعنی مسلمان صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے. قرآن مجید سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کا یہ عمل بندے کی ایجاد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رکھا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ عمل چلتا رہے گا. ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز ادا کیجئے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرما کر کے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو دیکھا کہ وہ لوگ میلے ٹھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں لگے ہوئے ہیں، غلط طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے لوگوں، یہ جو تم کرتے ہو 2 دنوں میں یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ 2 دن ہیں کہ جس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا قد ابدأ لكم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تم کو 2 دن دیے ہیں، اور وہ 2 دن ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عید الاضحیٰ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے، عید کے دن روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دین نام ہے اتباع کا۔ جہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو، یہاں پر روزہ رکھنا عبادت۔ جہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھو، تو ایسے وقت میں روزہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے، اور اسی کا نام دین ہے۔ تو قربانی یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال تک رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مستقل قربانی کرتے رہے ہیں، اور صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس فراوانی نہیں ہے، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو لاچار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو آپ کے خاص خادم ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، قربانی یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، اور وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جو عمل کیا تھا، اس کی یادیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے عمل کو بہت ہی اونچا عمل قرار دیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ خیر خیرات کرنا نہیں ہے، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے، وہ اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے، وہ خون کا بہانا ہے، جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اپنے مال کی قربانی دینا ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک بقرعید والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن یہ عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو، جس شخص کے پاس پیسہ ہو، جس شخص کے پاس درہم و دینار ہو، جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو، اور ایسا شخص قربانی نہ کرے، تو اس کو سوچ لینا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص قربانی کی سنت کا استہزاء کرتا ہے، جو شخص قربانی کی سنت کو فضول قرار دیتا ہے، جو شخص قربانی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ خبردار خبردار، وہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکے۔ اب قربانی کون شخص کرے، اس کے لیے کیا نصاب متعین کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ ہے، کیش ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر پیسہ بھی ہے لیکن کم ہے، آج کے وقت کے لحاظ سے تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے جس کے پاس کیش ہوں یا اتنے کا سونا اور چاندی ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ چاندی تھوڑی سی ہے، سونا بھی تھوڑا سا ہے، پیسہ بھی کم ہے، تو اب ایسی حالت میں تینوں چیزوں کو جمع کیا جائے گا، سونے کو بھی جمع کیا جائے گا، چاندی کو بھی جمع کیا جائے گا، پیسے کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو رقم ہو رہی ہے تینوں چیزوں کی ملا کر کے یہ 35 سے 40 ہزار کے بیچ میں رقم ہو رہی ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر اتنی رقم نہیں ہو رہی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہر طرف قربانی ہو رہی ہے، ہم قربانی نہ کریں، ہم اس پیسے کو غربا کے اندر تقسیم کر دیں۔ نہیں، اس پیسے کو غربا کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ قربانی یہ اسلام کی ایک پہچان ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، یہ اسلام کا ایک جھنڈا ہے۔ اگر آپ کو غربا کی مدد کرنی ہے کہ دوسرے طریقے اس کے موجود ہیں، آج آپ کو غریبوں کا خیال آ رہا ہے، آج آپ کو یتیموں اور مسکینوں کا خیال آ رہا ہے۔ جب آپ نے مکان خریدا تھا 20 لاکھ کا تو غریبوں کا خیال نہیں آیا تھا، 20,000 کا موبائل خریدا تھا، غریبوں کا خیال نہیں آیا تھا۔ آج غریبوں کا خیال آ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ قربانی اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس قربانی آپ کو کرنی ہے، اور اگر قربانی نہیں کریں گے تو میرے بھائی گنہگار ہوں گے۔ غریبوں میں پیسہ بانٹ دینے سے ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی، تو اس چیز کا ہم خاص خیال رکھیں کہ قربانی جیسے اہم فریضے کو ہم ادا کریں۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارے گھر کے اندر 4 لوگ کمانے والے ہیں، 5 لوگ کمانے والے ہیں، 6 لوگ کمانے والے ہیں۔ اگر 5 لوگ اور 6 لوگ بھی صاحب نصاب ہیں تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک شخص قربانی کر دے، سب کے ذمے سے یہ ذمہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ مرد کے لیے قربانی الگ ہے، اگر مرد صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے قربانی الگ ہے۔ عورت کے پاس سونا یا چاندی یا زیور یا پیسہ ہے تو اس کے اوپر قربانی الگ ہے۔ عورت قربانی الگ کرے گی، مرد قربانی الگ کرے گا۔ جتنے بھی لوگ گھر کے اندر ہیں اگر وہ تمام کے تمام صاحب نصاب ہیں تو سب کی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت ابراہیمی کو اچھے انداز میں ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔